بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں امن کا خواہش مند ہوں، مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے، میں نے 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوا دی ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں نے سنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پھر سے مسائل شروع ہو چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں دونوں ممالک کو جانتا ہوں اور میں پاک افغان مسائل جلد حل کر لوں گا اور میں یہ اچھے طریقے سے کروں گا۔ صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر پاکستانی قیادت کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اچھے لوگ ہیں، مجھے دونوں پر اعتماد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پاک افغان مسئلہ جلد حل کر لیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور بہت عمدگی سے کر سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ کر لوں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچا لوں تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ میں 8 مہینوں میں 8 جنگیں رکوا چکا ہوں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہو سکا اور نہ آئندہ کبھی ہو سکے گا۔ کسی امریکی صدر نے ایسا نہیں کیا، انہیں جنگیں شروع کی مگر ان کا حل نہیں نکالا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم جنگیں نہیں تجارت چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ حماس نے یرغمالیوں کی باڈیز واپس نہ کی تو امن عمل میں شریک ممالک کارروائی کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مشرق وسطی میں ایک نہایت ہی مضبوط امن قائم کیا ہے اور میرا یقین ہے کہ اس کے دائمی ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حماس کو فوری طور پر 2 امریکیوں سمیت یرغمال بنائے گئے مقتولین کی باڈیز واپس کرنا ہوگی، ورنہ اس عظیم امن میں شامل دیگر ممالک کارروائی کریں گے۔ شاید دوستو اسرائیل اب تھک چکا ہے، اب یہ معاملات صدر ٹرمپ کسی اور ملکوں میں ڈالیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کچھ باڈیز شاید پہنچ سے باہر ہیں مگر باقی کو وہ اب بھی واپس کر سکتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا۔ ممکن ہے یہ ان کے ہتھیار ڈالنے کے عمل سے متعلق ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں وہ کیا کرتے ہیں، میں اس معاملے پر بہت قریب سے نظر رکھ رہا ہوں۔ یاد رہے دوستو کہ حماس نے جنگ بندی معاہدے کے تحت اب تک 15 اسرائیلی قیدیوں کی باڈیز اسرائیل کے حوالے کر دی ہیں، مزید اندازاً 13 باڈیز کی باقیات اسرائیل کو واپس کیے جانے کی توقع ہے۔ تاہم حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں وسیع تباہی اور اسرائیلی فوج کا بعض علاقوں میں مسلسل قبضہ باڈیز کی برآمدی کے عمل کو سست کر رہا ہے۔ مودی حکومت کی جانب سے مشکلات میں گھرے اڈانی گروپ کو مالی معاونت دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ امریکی میگزین واشنگٹن پوسٹ میں لکھا گیا ہے کہ اندرونی دستاویزات سے انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی حکام نے ایک ایسے منصوبے کی نگرانی کی جس کے تحت سرکاری لائف انشورنس ایجنسی کے ذریعے گوتم اڈانی کے کاروباروں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کی گئی۔ بھارتی حکومت کی اندرونی دستاویزات سے ایک مجوزہ 3.9 ارب امریکی ڈالر کے منصوبے کا دوستو انکشاف ہوا ہے، جس کے تحت لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا یعنی LIC کے ذریعے اڈانی گروپ کے بانڈز اور ایکوٹی میں سرمایہ کاری کی گئی۔ یہ منصوبہ اس وقت سامنے آیا جب امریکہ میں اڈانی گروپ کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ واشنگٹن پوسٹ میں دوستو لکھا گیا ہے کہ بھارتی حکومت نے مبینہ طور پر ریاست کی ملکیت لائف انشورنس کارپوریشن کے 3.9 ارب ڈالر گوتم اڈانی کے کاروبار میں منتقل کیے۔ سرکاری اہلکاروں نے اس منصوبے کی براہ راست نگرانی کی جس کے تحت اڈانی گروپ کو سرمایہ فراہم کیا گیا۔ بھارت کے دوسرے امیر ترین شخص گوتم اڈانی پر گزشتہ سال امریکی حکام نے رشوت اور فراڈ کے الزامات عائد کیے تھے، جس کے بعد مغربی بینکوں نے انہیں قرض دینے سے گریز کیا تھا۔
خطے میں عدم و استحکام کے لیے افغانستان میں تخریب کار تنظیموں کی حمایت پر بھارت کو دوستوں شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارت کو سرحد پار تخریب کاری اور طالبان نواز پالیسیوں پر بے عزتی کا سامنا ہے۔ افغانستان کی مسلح تنظیم نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نے بھارت کو طالبان کی حمایت پر سخت انتباہ جاری کیا ہے۔ افغانستان کی نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نے کہا ہے کہ ہندوستان کو دوسری بار خبردار کیا جاتا ہے کہ افغانستان پر طالبان اور دیگر تخریب کار گروہوں کی حمایت بند کر دے۔ ان کا کہنا ہے کہ طالبان کی حمایت ہندوستان کے دوغلے رویے کو ظاہر کرتی ہے۔ دنیا میں جمہوریت کا دعوے دار بھارت تخریب کاروں کو سہارا دے رہا ہے اور افغانستان میں اپنا سفارتخانہ دوبارہ کھولنا طالبان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ مسلح تنظیم نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا ہندوستان طالبان کے جرائم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہی ملک میں انتشار پھیلانے کا سبب بننا چاہتا ہے؟ اگر بھارت حمایت جاری رکھے گا تو طالبان افغانستان کے ساتھ ہندوستان کو بھی اپنے ہدف میں شامل کریں گے اور افغان آزادی پسند تحریکیں ہندوستان میں خالصتان کی تحریک سے بھی مکمل تعاون بحال کریں گی۔ تنظیم کا کہنا تھا کہ ہندوستان کی طالبان سے حمایت ان تحریکوں کے اتحاد کا باعث بنے گی۔ بھارت فوری طور پر طالبان اور ٹی ٹی پی جیسے گروہوں سے اپنے تعلقات منقطع کرے۔ اگر فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو آنے والے تمام منفی نتائج کی ذمہ داری ہندوستان پر عائد ہوگی۔ پاکستانی آرمی نے شمالی وزیرستان کے علاقے میں فتنۃ الخوارج فتنۃ الہندوستان کی سرحد سے در اندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 25 تخریب کاروں کو ہلاک کر دیا، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 5 جوان بھی جام شہادت نوش کیا۔ ISPR نے بتایا ہے کہ کرم کے علاقے کھکی میں مزید 10 در انداز خوارج مارے گئے۔ ہلاک تخریب کاروں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ ISPR کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہید حوالدار منظور حسین کی عمر 35 سال اور ضلع گلگت کے رہائشی تھے۔ شہید سپاہی نعمان الیاس کیانی کی عمر 23 سال اور ضلع پونچھ آزاد کشمیر سے تعلق تھا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ شہید سپاہی محمد عادل کی عمر 24 سال اور ضلع قصور کے رہائشی تھے۔ شہید سپاہی شاہ جہاں کی عمر 25 سال ضلع وہاڑی کے رہائشی تھے اور شہید سپاہی علی اصغر کی عمر 25 سال اور ضلع پاک پتن کے وہ رہائشی تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے دوستوں آتے ہی فوج سے پنگا لینا شروع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ DGISPR نے پشاور آ کر پریس کانفرنس کی، وفاقی وزراء نے غلیظ اور گھٹیا الزامات لگائے۔ ہم پشتونوں کی تاریخ بدلیں گے، انشاءاللہ جس مقصد کے لیے جلسہ اور جرگے بلائے جائیں گے اس پر بات کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے جس کے ساتھ بھٹو اور شریف جیسے الفاظ تھے وہ صرف ایوان تک آتے تھے، مجھ پر الزامات لگائے گئے۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ میرے خلاف گھٹیا لہجہ استعمال ہوا، انتہائی بدتمیزی کی۔ DGISPR نے پشاور آ کر پریس کانفرنس کی۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ہم دلیر ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرنے والے۔ ان کے بڑے بڑے بابے نے کیا تیر مارا ہے، یہ نوجوان ڈیلیور کرے گا۔ میں 36 سال کا ہوں، میں ڈیلیور کروں گا۔ آپ باہر ملکوں میں فلیٹ خریدیں گے، آپ نہیں ڈیلیور کر سکتے، ہم کریں گے۔ غاصب صہیونی رجیم اب تک دوستوں جنگ بندی معاہدے کی 47 بار خلاف ورزی کر چکا ہے۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد اور امن کی ضمانت فراہم کی تھی اور اس کی یقین دہانی کروائی تھی، خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ اسرائیل کی ان خلاف ورزیوں پر ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ غاصب صہیونی رجیم کے اعلیٰ سطحی حکام نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی ابتدا سے ہی واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ وہ مکمل جنگ بندی نامی کسی چیز کے قائل نہیں ہیں اور وہ جب بھی مناسب سمجھیں گے غزہ پر حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیں گے۔ صہیونی حکمراں اب تک اپنے اس موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ غاصب صہیونی حکمراں غزہ میں ایک ایسے
فتنہ انگیز اور فسادی گروہ کی حمایت کر رہا ہے جن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، اور انہی لوگوں نے غزہ میں بدامنی بھی پھیلا رکھی ہے۔ صہیونی رجیم اسرائیل نے کافی عرصے سے غزہ میں حماس مخالف عناصر کو اپنی چھتری تلے جمع کرنے کا کام شروع کر رکھا تھا، اور گزشتہ 2 سال کے دوران جب غزہ کی عوام کے خلاف بدترین محاصرہ جاری تھا، صہیونی رجیم نے بہت آسانی سے اور انتہائی کم اخراجات کے ساتھ اپنے ان ایجنٹوں کو غزہ میں مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اسرائیل انہیں صرف کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر کے ان سے اپنی مرضی کے اقدامات انجام دلواتا آیا ہے۔ غاصب صہیونی رجیم کے یہ ایجنٹ جو غزہ میں عام شہریوں کے بھیس میں ظاہر ہوتے ہیں، اسرائیل کے لیے جاسوسی کا کام انجام دیتے رہے ہیں، اور ایسی عمارتوں اور جگہوں کی نشاندہی کرتے آئے ہیں جہاں ممکنہ طور پر فلسطینی مجاہدین موجود تھے، اور یوں حماس کے خلاف دوستوں اسرائیل کے فضائی حملوں میں سہولت کاری کا کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی برقرار ہو جانے کے بعد باہر سے فراہم کی جانے والی انسانی امداد کی حفاظت اور اس کے منصفانہ تقسیم کے لیے عوامی کمیٹیاں اور سول تنظیمیں میدان میں آ گئیں اور اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ اس دوران غاصب صہیونی رجیم سے وابستہ گروہ جیسے یاسر ابو شباب کا گروہ بھی سرگرم عمل ہو گیا۔ ان شر پسند گروہوں نے غزہ آنے والی انسانی امداد کی لوٹ مار کا بازار گرم کر ڈالا اور انہیں فوجی طاقت کے زور پر لوٹ کر اپنے حامیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ گروہ لوٹی گئی انسانی امداد کو انتہائی مہنگے داموں عام شہریوں کو بیچنے کا کام بھی کرنے لگے۔ ایسے میں انہیں غاصب صہیونی رجیم کی بھرپور حمایت بھی حاصل رہی، اور اسی رجیم نے دوستوں جدید ہتھیار، سیکیورٹی کے وسائل اور ٹیلی کمیونیکیشن کے آلات فراہم کر کے انہیں غزہ میں مضبوط بنانے کی اسرائیل نے کوشش بھی کی اور کر رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے بارہا اسلامک جہاد اور حماس جیسے جہادی گروہوں سے مطالبہ کیا کہ وہ امن کی بحالی اور نظم و نسق کی خاطر ان شر پسند عناصر کا مقابلہ کریں اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ حماس نے ایسے چند شرپسندوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف عدالتی کارروائی کی اور انہیں سزائے موت کا فیصلہ سنایا، جن کی جاسوسی سرگرمیوں کے بارے میں ٹھوس اور ناقابل انکار شواہد پائے جاتے تھے۔ یاد رہے دوستوں کہ اسلامی مزاحمت کی تنظیم یعنی حماس نے اس وقت غزہ کا انتظام سنبھال رکھا ہے، اور غزہ میں نظم و نسق کی ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے۔ ان جاسوس عناصر کو سزائے موت بھی دی گئی، جس پر غاصب صہیونی رجیم اور امریکہ سیخ پا ہو گیا اور اس نے اعلانیہ طور پر شرپسندوں کی حمایت شروع کر دی۔ اسرائیل نے غزہ کی کئی راہداریاں بند کر دیں اور حماس کے زیر انتظام عدالتوں کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا۔ یہ کہنا دوستوں بجا ہوگا کہ غاصب صہیونی رجیم اسرائیل نے جب دیکھا کہ وہ غزہ پر فوجی قبضہ کرنے اور وہاں سے فلسطینیوں کو زبردستی جلا وطن کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، تو اس نے اب ایک اور منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ غزہ میں اپنے جاسوس اور ایجنٹ عناصر کی حمایت کر کے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے پر مبنی ہے۔ تاہم غزہ کے بہادر اور ثابت قدم عوام نے کبھی بھی ان شرپسند اور ایجنٹ عناصر کی حمایت دوستوں نہیں کی، اور ہمیشہ انہیں صہیونی رجیم کے جاسوس اور ایجنٹ کے طور پر ہی دیکھا ہے، اور ان کے بارے میں حماس کو آگاہ کیا ہے، اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ بھارت کے تاریخی اور روایتی مقامات اور شہروں کے نام بدلنے کی سیاست پر دوستوں کافی تنقید کے بعد حالانکہ یہ سلسلہ رک گیا تھا، مگر ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر نام بدلنے کا ہنگامہ شروع کر کے کچھ لوگ اپنا ووٹ بینک ٹھیک کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ کچھ اسی طرح کا ایک معاملہ مہاراشٹر ریاست میں سامنے آیا ہے، جہاں کا سانگلی ضلع کے اسلام پور گاؤں کا نام اب سرکاری طور پر تبدیل کر کے ایشور پور رکھ دیا گیا ہے۔ ہندوستانی محکمہ آثار قدیمہ ASI نے اس تجویز کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ 13 اگست 2025 کو بھارتی حکومت کی وزارت داخلہ کے خط کی بنیاد پر لیا گیا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔